بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ، مضمون اسلامیات، کلاس فرسٹ ایئر۔ آج کلاس ہم لوگ انبیاء کی خصوصیات کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے رسول کی ضرورت کو پڑھ لیتے ہیں۔ انسانوں کے لیے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، تاکہ وہ انسانوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنی نوع انسان میں سے انسان کو ہی چن لیا، تاکہ وہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اب یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، ابھی اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی کبھی رسول بھیجے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی اور رسول بھی بھیجے ہیں، یعنی ایک رسول نہیں بھیجا، تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ آدمی ہی بھیجے ہیں، وہ جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ کوئی فرشتہ یا کوئی جن نہیں تھے، بلکہ آدمی ہی تھے۔ آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اگر تم لوگ خود نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ جن کے پاس دین کا علم ہے، دینی اعتبار سے جو زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ پچھلے لوگوں کو بھی ہم نے اسی طرح روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتاب دے کر بھیجا، جیسے توراۃ، زبور، انجیل کتابیں بھی دے کے بھیجا۔ تو کہتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو کتابیں دے کر بھیجا اور یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح توضیح بیان کرو۔ یہ ذکر تم پر نازل کیا یعنی قرآن مجید تم پر نازل کیا، اور تم لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تعلیم کی تشریح توضیح بیان کرو، یعنی ترجمہ، تفسیر، تشریح اس کی بیان کرو جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، قرآن مجید جو ان پر اتارا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب۔ اب اگلی ہیڈنگ ہم لوگ دیکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا منصب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ مبنی کہتے ہیں مشتمل، قرآنی اصولوں پر مشتمل ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ آ کر پیغام سنا دیتے، یعنی فرشتہ کوئی بھی وحی لے کے آتا، کوئی پیغام لے کے آتا تو وہ آ کے لوگوں کو سنا دیتے، صرف اتنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ کی ذمہ داری تھی کہ نبی پاک علیہ السلام پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتے تھے، عملی نمونہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے، انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام فرشتوں کے ذریعے بھی بھیج سکتا تھا، مگر پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو پیغام دیتے تو فرشتہ بھی آ کے لوگوں تک پیغام پہنچا سکتا تھا، لیکن اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے لازمی تھا کہ یہ جو مقصد تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ لازمی تھا کہ بنی نوع انسان سے ایک فرد منتخب کیا جائے، انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو چن لیا جائے جو کامل ہونے کے باوجود انسان اور بشر ہو۔ ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ ہے، مشکلات اور مجبوریوں کا سامنا۔ ایک ایسا انسان ہو کہ اس کو اسی طرح مشکلات اور مجبوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے ایک معمولی فرد کو، جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسے معاشرے کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماعی نظام اسی پیغام الہی کی منشا کی شرح ہو۔ منشا کہتے ہیں مرضی کے مطابق ہو۔ تو یہ ہو گیا رسول کی ضرورت۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں انبیاء کی خصوصیات، کہ انبیاء کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں
جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان میں بہت سی خصوصیات تھیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے بشریت۔ بشریت کا معنی ہے انسان، بشر ہونا، بشر کہتے ہیں انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے ہمیشہ کسی انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ترجمہ، اور جتنے رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے مرد تھے، یعنی وہ سارے انسان ہی تھے، کوئی جن یا فرشتہ نہیں تھے۔ دوسری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے امین۔ امین رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ کوئی شخص اسے اپنی محنت کاوش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی بہت زیادہ جہد کرے، محنت کرے، کوشش کرے، مال و دولت صرف کرے کہ وہ امین بن جائے تو وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت اور ریاضت سے حاصل ہو جائے، یعنی دن رات عبادت کرتا رہے اور کہے کہ مجھے امین کا لقب مل جائے، میں امین بن جاؤں، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ذَلِکَ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں امین کے معنی بھی۔ امین کے معنی ہے امانت دار، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو لوگوں تک اسی طرح سے پہنچا دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذَلِکَ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ترجمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ تمام نیکی، تقوی اور ذہانت جیسی بلند صفات کے مالک تھے۔ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات جو ہیں، حکم کی جمع، اللہ تعالیٰ کے احکامات منوان، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے احکامات، پیغامات پہنچائے ہیں اسی طرح، سیم اسی طرح، منوان کہتے ہیں بالکل اسی طرح انسانوں کو پہنچا کر اپنی امانت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ نمبر 3 ہے تبلیغ احکام الہی۔ تبلیغ کہتے ہیں کسی بات کو پھیلانا، نشر کرنا۔ احکام، حکم الہی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچا دینا، پھیلا دینا۔ تبلیغ احکام الہی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانا۔ پیغمبر جو احکامات، تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے۔ قوم کو دیکھ کر، قوم کے حالات کو دیکھ کر، واقعات کو دیکھ کر پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ جو کچھ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ، اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا، یعنی یہ تو رب کی طرف سے حکم بھیجا ہوا ہے جو نبی انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ اپنے نفس سے، اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے کچھ بھی لوگوں کو نہیں بتاتے، وہ تو رب کا پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس نمبر 4 ہیڈنگ ہے معصومیت۔ معصومیت کے معنی ہے گناہوں سے پاک۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے قول، یعنی جو بات کرنا ہے وہ قول، اعمال، جو عمل ہے جو وہ طور طریقہ کرتے ہیں وہ شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں، یعنی ان میں شیطانی عمل دخل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، وہ ایسا
انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ جو انسان کے اپنی نفس کی خواہش ہے نا، اس کے مطابق نہیں ہوتا کہ ہم انسان کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، تو یہ خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن نبی کے دل میں یہ خواہشات پیدا نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے نمبر 5، واجب اطاعت۔ واجب کہتے ہیں لازم ہے، ضروری ہے اطاعت، حکم ماننا، بات ماننا اطاعت۔ واجب اطاعت کا معنی ہے نبی کی پیروی ضروری ہے، نبی کی پیروی ضروری ہے۔ انبیاء کی اطاعت و پیروی ضروری ہوتی ہے کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاتے ہیں، اسی لیے اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اسی طرح پیغمبر کتاب کا شارح ہوتا ہے، بیان کرنے والا بھی پیغمبر ہوتا ہے، تو امت کا معلم بھی ہوتا ہے، سکھانے والا بھی نبی ہوتا ہے، امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتا ہے کہ امت کے لیے مثال ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، وہ قاضی بھی ہوتا ہے، حاکم بھی ہوتا ہے نبی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے، اور وہ حکم رب کی طرف سے ہے، نبی کے اپنی طرف سے نہیں ہے، رب کی طرف سے ہے، اور اس نبی کے اس رسول کے حکم کو مانا جائے۔ تو کلاس آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ جو آج آپ نے سبق پڑھا ہے، اس سبق کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔